کرکٹ کا لیجنڈ کسے کہتے ہیں؟ محمد عامر کی کہانی بہت جاذب اور درشت بری ہے۔ کرکٹ کے شوقین بہت پرجوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ بابر اعظم کو پھر سے ون ڈے اور T20 کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بنا دیا گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ محمد عامر بھی واپس آ چکا ہے۔ پچھلے 4 سال سے عوام کے پرجوش اصرار پر محمد عامر نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے اور PCB نے ایکسیپٹ کر لی ہے، اور اب سلیکشن کمیٹی نے بھی PSL کی بیس پر نیوزی لینڈ کے ساتھ سیریز کے لیے محمد عامر کو قومی اسکواڈ میں شامل کر لیا ہے۔ 18 اپریل سے پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کی T20 سیریز کا آغاز ہوگا۔ امید ہے کہ فائنل 11 میں محمد عامر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر محمد عامر کی پرفارمنس نیوزی لینڈ کے خلاف اچھی رہی تو جون کے منتھ میں T20 ورلڈ کپ جو ویسٹ انڈیز میں کھیلا جائے گا اس میں بھی شامل ہونے کے چانسز ہیں۔ محمد عامر کا شمار اس وقت ان کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جس طرح پاکستانی عوام کی محبت اور پیار جاوید میاں، عمران خان، وسیم اکرم، شعیب اختر اور شاہد افریدی کے لیے تھا، اسی طرح آج پاکستانی عوام کی محبت اور پیار بابر اعظم اور محمد عامر کے لیے ہے۔ محمد عامر اصل میں کرکٹ کا وہ لیجنڈ ہے جس نے ہمیں لیجنڈ کا مطلب بتایا۔ کرکٹ کا لیجنڈ کسے کہتے ہیں؟ محمد عامر کی کہانی بہت جاذب اور درشت بری ہے۔ 2009 T20 ورلڈ کپ میں 17 سال کی ایج میں انگلینڈ کے خلاف محمد عامر نے اپنا ڈیبیو کیا، اور فرسٹ میچ میں ہی اس نے اپنی فرسٹ وکٹ روی بوپارا کی حاصل کی، اور اس ورلڈ کپ میں بہت سے نامور کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ پاکستان نے فائنل میچ سری لنکا سے بہت آسانی سے جیت لیا، اور اس میچ میں شاہد افریدی میچ آف دا میچ رہے، اور پاکستان کی پہلی T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی جو پاکستان نے اپنے نام کی۔ اس T20 ورلڈ کپ سے ہی محمد عامر نے پاکستانی عوام کے دلوں میں اپنے گھر کی بنیاد رکھی، اور یہ واحد بالر تھا جس نے 2010 T20 ورلڈ کپ میں ایک اوور میں آسٹریلیا کے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ بھی دکھائی۔ اور 2010 میں ہی پاکستانی ٹیم ٹیسٹ سیریز جو انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ میں ہی کھیل رہی تھی، سڈنلی نیوز چینل پر نیوز چلتی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے 3 کھلاڑی اسپاٹ فکسنگ کا شکار ہو چکے ہیں: محمد عامر، سلمان بٹ اور محمد آصف۔ محمد آصف وسیم اکرم کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں ان سوئنگ کا دوسرا نیم تھا۔ ان تینوں کھلاڑیوں کا یہیں پر کیریئر ختم ہو گیا، اور ان کو سزا کے طور پر جیل بھیج دیا گیا۔ چونکہ محمد عامر ابھی 17 سال کا تھا، جو کہ پاکستانی عوام کے دلوں میں اپنا گھر بنا چکا تھا، اس نے پاکستانی عوام کے دلوں کو توڑ کر رکھ دیا، اور جس سے عوام جو ہے وہ بہت دل برداشتہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، 2010، 11، 12، 13، 14 اور 2015 میں 5 سال کی سزا پوری ہونے کے بعد پاکستانی عوام کے دلوں میں محمد عامر کے لیے پھر سے محبت جاگ اٹھی۔ پاکستانی عوام نے سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرینڈ چلایا کہ محمد عامر کو واپس لایا جائے۔ چونکہ محمد عامر نے پوری قوم سے معافی مانگ لی ہے اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور اس کی سزا بھی پوری ہو چکی ہے، تو محمد عامر کو واپس لایا جائے۔ پاکستانی عوام کے پرجوش اصرار پر 2016 میں PCB نے محمد عامر کے لیے اپنے دروازے کھول دیے اور اسے ویلکم کہا۔ محمد عامر نے واپس آتے ہی عوام کے دلوں پر پھر سے جادو کر دیا۔ جن لوگوں نے یہ میچ لائیو دیکھا وہ کبھی نہیں بھول سکتے کہ محمد عامر کی بولنگ کو، کیونکہ اس میچ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سارے کھلاڑی ہار مان گئے تھے۔ پاکستان کی بیٹنگ لائن مکمل طور پر فلوپ ہو گئی تھی۔ پھر محمد عامر نے بتایا، یودا کبھی ہار نہیں مانتا۔ انڈیا کے روہت شرما، اجنکا رہانے، سریش رائنا، ان کو پویلین واپس بھیجا، اور پورے اسٹیڈیم میں ایک ہی آواز آ رہی تھی: محمد عامر۔ بے شک یہ میچ پاکستان ہار گیا، لیکن محمد عامر نے اپنی پرفارمنس سے پاکستانی عوام کے دلوں کو پرجوش کر دیا۔ 2017 چیمپئن ٹرافی کا فائنل میچ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ میں ایک نیا کھلاڑی سامنے آتا ہے، فخر زمان۔ اس سے پہلے فخر زمان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ فخر زمان نے شروعات بہت اچھی کی، 114 رنز کی اننگ کھیلی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 339 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ ایک بار پھر محمد عامر کو موقع ملا انڈیا کے خلاف، اور جو لوگ محمد عامر کو یودا ماننے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں تھے، محمد عامر نے اس دن اپنا کرتب دکھایا اور پورے اسٹیڈیم کو پھر سے خاموش کر دیا اور بتایا کہ آج محمد
محمد عامر کا دن ہے۔ روہت شرما، وراٹ کوہلی، شاخر دھون ان کو بھی واپس پویلین بھیجا اور پوری ٹیم 158 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی اور پاکستان نے سرفراز احمد کی کیپٹنسی میں چیمپئن ٹرافی اپنے نام کی۔ 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی محمد عامر کی پرفارمنس بہت اعلیٰ رہی۔ 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد حالات دوسری بار پھر خراب ہونا شروع ہوئے۔ محمد عامر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس کے درمیان معاملات خراب ہو گئے۔ 2020 کے آغاز میں ہی محمد عامر نے 27 سال کی ایج میں ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، یہ کہتے ہوئے میرے ذہن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور مجھے ذہنی ڈپریشن کا شکار کیا جا رہا ہے، لہٰذا میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں۔ محمد عامر نے کرکٹ کو الوداع کہہ دیا۔ پاکستانی عوام بہت مایوس ہوئی کہ محمد عامر کے اس ڈیسیژن پر کہ محمد عامر کو کرکٹ کو الوداع نہیں کہنا چاہیے تھا، اور محمد عامر کے اس بیان پر پاکستان کرکٹ بورڈ بھی خاموش رہا۔ وقت گزرتا گیا اور محمد عامر نے ہار نہیں مانی۔ محمد عامر بھی انتظار کرتا رہا صحیح وقت کا۔ ایک دن وہ آئے گا جب وہ واپس پلٹے گا اور پی سی بی کو بتائے گا کہ یودھا کبھی ہار نہیں مانتا۔ اور تقریباً 4 سال کے بعد 2024 مارچ کے منتھ میں جس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی موجود تھے، عوام کے پرجوش اصرار پر محمد عامر نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی اور پی سی بی نے اسے قبول کیا، اور محمد عامر نے پی سی بی کو جواب دیا، اصل میں محمد عامر ہی لیجنڈ ہے، نہ کہ 2020 میں پی سی بی میں موجود کچھ لوگ جو خود کو لیجنڈ سمجھ رہے تھے۔ محمد عامر نے آج یہ شو کروایا کہ لیجنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیجنڈ کبھی ہار نہیں مانتا۔ اگر آپ معجزے کے انتظار میں ہیں تو وہ معجزہ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے کہ وہ معجزہ کب وقوع پذیر ہوگا۔ اگر آپ ہار مان جائیں گے تو وہ معجزہ کبھی بھی رونما نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ڈٹ جائیں گے اور آپ فیصلہ کر لیں گے کہ میں ہار نہیں مانوں گا تو پھر وہ معجزہ ضرور وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔